صاحب ایک ٹاپک ایسا ہے جس پہ پہلے بھی کئی دفعہ میں نے بات کی ہے، مگر میرا دل کرتا ہے کہ اس پہ ہر روز بات کی جائے۔ بس ٹھیک ہے، جو دل کرتا ہے نا وہ کر لینا چاہیے۔ گڈ، آپ کا بہت شکریہ، آپ میرا ساتھ دیتے ہیں گوری صاحب۔ اب دیکھیں کہ ہمارے اس وقت ملک کی جو ینگ جنریشن ہے نا جی، جی اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جی ویسے تو ہر ایج کے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، مگر اس وقت جو ہماری نوجوان نسل ہے اس میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ وہ کیا مسئلہ ہے جی؟ مطلب جو اپنے پاس ہے اس کا شکر نہیں کرنا، جو دوسرے کے پاس ہے اس کو دیکھتے کہ سڑتے کڑتے رہنا، ہائے 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 ہائے، اور پھر اگر وہ مل جائے، کوئی بھی چیز کی خواہش ہے، اگر آپ کی خواہش پوری ہو جائے جی تو وہاں سٹاپ نہیں ہو رہی، اور مطلب جو چیز پاس آ جاتی ہے نا جی اب بچوں کے، ہاں جی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ بالکل، آپ دیکھیں کہ والدین جن بچوں کو موٹر بائک یا گاڑی واڑی لے دیتے ہیں، یا ایون سائیکل بھی جو لے کے دیتے ہیں، جی وہ کبھی بھی اس کی نہ کیئر کرتے ہیں، نہ اس کو دیکھتے ہیں، نہ سنبھالتے ہیں، نہ اس کی مینٹیننس کا خیال رکھنا ہے، کچھ نہیں۔ وہ جس نے خود محنت کر کے خریدی ہوئی ہے وہ بے شک باپ ہے، اسی کو اس کا احساس ہے۔ وہ بے شک باپ نے لے کے دی ہوئی ہے، جو بیٹا ہے اس نے نہیں اس کا خیال کرنا۔ اس نے خیال انتہائی یہ خطرناک صورتحال ہے اس وقت، بلکہ اپنی اس چیز کا خیال کرنے کی بجائے، اس کے حوالے سے کچھ سوچنے کی بجائے، اس کو مینٹین کرنے کی بجائے، جو دوسرے کسی دوست کے پاس ہے یا کسی محلے دار کے پاس ہے یا کسی کلاس فیلو بچے کے پاس ہے، اس کے اوپر نظر ہونی ہے کہ یہ زیادہ اچھی ہے۔ زیادہ ہے، بالکل، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، جی ہاں، بڑی خطرناک چیز ہے جو جرائم کو جنم دیتی ہے، بالکل صحیح، باقاعدہ یہ جرائم کو جنم دینے والی عادت ہے۔ اب دیکھیں نا کہ یہ جو لوگ اللہ معاف کرے چوریاں کرنی شروع کر دیتے ہیں یا ڈکیتیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں، جی یہ کس لیے ہے؟ بھئی اسی لیے ہے نا کہ روٹی پانی جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس پہ مطمئن ہونے کی بجائے یا شکر کرنے کی بجائے آپ لالچ میں آ جائیں اور نکل پڑیں کہ میں پھر چھین ہی لیتا ہوں۔ بالکل، بھائی انتظار کریں، اللہ پاک نے آپ کا جو رزق لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ہے۔ ملے گا ضرور، ہاں جی، تو جو اللہ پاک نے دیا اس کا شکر ادا کرو یار، اس کا شکر ادا کرو۔ بالکل، رب نے جو دیا ہوا ہے، میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم تو صرف اپنے جسم کو دیکھ لینا جی، اپنے اعضاء کو دیکھ لیں، ہائے ہائے، اپنے نقش و نگار دیکھ لیں تو اس پہ ہی شکر شکر کریں، نہیں ختم ہوتا۔ بالکل، رب نے آنکھیں دی ہوئی ہیں جن سے دیکھ رہے ہیں، رب نے ہاتھ دیے ہوئے ہیں جن سے کام چل رہا ہے، ٹانگیں دی ہوئی ہیں جن سے چل کے کہیں چلے جاتے ہیں۔ بالکل، اب وہ بھی تو دیکھیں گے جن کے پاس یہ چیزیں بھی نہیں ہیں، جی ہاں، تو آپ کیوں لالچ میں پڑ رہے ہو؟ اور یہ صرف اب امیر بچوں کا یا میڈیاکر بچوں کا ہی نہیں یہ مسئلہ رہ گیا، نیچے تک آ گیا۔ ہاں جی بالکل، میں بار بار بچے کہتا جا رہا ہوں، یہ بات غلط ہے، پوری قوم کا غریب بھی ہمارا جو ہمارے ملک کا غریب ہے نا جی، وہ بھی اللہ معاف کرے توبہ استغفار انتہائی حسد میں مبتلا ہوا ہے، انتہائی لالچ میں مبتلا ہوا، اسے بے شک نہیں بھی وہ چیز مل رہی نا، مگر وہ اندر سے سڑ اڑتا ہے، ہاں بل رہا ہے، بالکل، انہوں غصہ چڑھ رہا ہے، وہ دوسرے کا دیکھ کے اسے غصہ چڑھ رہا ہے۔ بالکل اس ایسے، لیے آپ دیکھیں نا کہ ہم نے کسی بھی شخصیت کو نہیں چھوڑا، کوئی بھی ذرا سا تگڑا بندہ دیکھتے ہیں ہم اس کے حوالے سے ایک دم اپنے ذہن میں خاکہ بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ 2 نمبر بندہ ہی ہے، ہاں یہ چور چکا ہی ہے، اس نے کوئی لوٹ ماری کی ہوئی ہے، یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ ہاں جی، بھائی لوگوں نے جب پاکستان بنا تھا تو بزرگ بتاتے ہیں کہ بہت کم لوگ تھے ادھر بیچارے، صاحب حیثیت لوگ بڑے کم رہ گئے تھے، کیونکہ زیادہ ادھر ہندو کاروبار کرتے تھے، وہ سارے تو چلے گئے ادھر۔ جی، یہاں پہ چند فیملیاں تھیں مسلمان فیملیاں جو ادھر رہ گئی ہوئی ہیں، اور وہ تگڑے بھی تھے، ورنہ تو سب نے یہاں پاکستان میں محنت کر کے اپنا آپ بنایا ہے۔ اور یہ بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ اتنی جلدی کیسے ہو گیا جی، بھائی 80 سالاں دے نیڑے لگن والے ہاں، تو محنت تو بندہ کرتا رہے تو اللہ پاک مہربانی کرے تو بندہ سال میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح، تو اب تو بہت ٹائم گزر گیا ہے، اور اگر کوئی 10-12 سال میں بھی اس وقت بن گیا
تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، آپ کوئی قانونی نہیں بنے نا جی، تو آپ اس وقت وہاں چلے جائیں تو خواہ آپ امیر ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کا ادھر جو پلاٹ لیا ہوا اتنا سستا وہ مہنگا ہو جائے گا. آپ نے اگر ادھر کوئی دکان ڈالی ہے تو وہ آپ نے بالکل اونے پونے میں ڈالی ہوئی ہے، جی 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 تو وہ ادھر رونق لگ گئی ہے تو وہ آپ کی دکان جو ہے وہ ایک شاپنگ مال میں بدل جاتی ہے، ہاں وہاں پہ دھڑا دھڑ شروع ہو جاتی ہے گاہکی. ہاں جی تو یہ چیزیں ساری جو ہیں جی، یہ اللہ پاک نے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے ہر انسان کی خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے کا. بے شک اور رب کا جو سسٹم ہے اس پہ شکر کرنا چاہیے. بالکل. نہ اس طرح کریں ہم کہ پاگل ہو کے ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں، نہ ایسے کریں. ایک دم نہ منہ کھول کے ہم دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، بات کو سمجھنے کی بھی کوشش کیا کریں. میں بڑا مزہ لیتا ہوں ایک واقعے کا، وہ جب بھی میرے ذہن میں آتا ہے نا جی، جی جی میں کہتا ہوں کہ یار یہ کیا. وہ ایک بندہ نا جی مجھے بیچارہ ملے کہ بھائی میں مالی ہوں تو مجھے کہیں رکھ لیں، لگا دیں، لگوا دیں کسی کے پاس یا اپنے پاس رکھ لیں. اچھا تو میرے ایک کزن ہیں، انہوں نے نا جی ان کا لان جو ہے ادھر وہ پودے شودے یہ وہ کافی ٹھیک تھا وہ ان کا، مگر وہ بندہ نہیں تھا ان کے پاس. میں نے اسے کہا کہ یار اسے رکھ لو، رکھ لیں ہاں تو اس کے پاس نا وہ گھاس کاٹنے والی مشین بھی نہیں تھی. اچھا اس نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس وہ گھاس کاٹنے والی مشین ہے؟ ہاں ہاں تو کہتا ہے نہیں جی وہ تو نہیں میرے پاس. میں نے پاس سے کہہ دیا، میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، نو پرابلم، یہ بڑا اچھا، یہ اس کے پاس وہ تلوار ہے یا وہ جس سے بھی وہ کہتا ہے نہیں میں کر لیتا ہوں سارا کچھ، صحیح تو مینول چیزوں سے بھی میں کر لیتا ہوں. میں نے کہا رکھ لو اس کو، اتنا سا تو لان ہے جو یہ کر لے گا پودے شودے ٹھیک. ہاں جی اچھا اس نے پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے سنایا، کہتا ہے جو ہمارے سامنے والا گھر ہے نا ان کے مالی کے پاس وہ گھاس کاٹنے والی مشین ہے. اچھا تو وہ جب بھی مشین چلاتا ہے نا یہ میں اسے نوٹ کرتا ہوں کہ یہ اس کو دیکھتا رہتا ہے. تو پھر کہتا ہے ایک دن مجھے کہتا ہے کہ صاحب جی تسی لے لو وہ مشین ہے. تو کہتے ہیں میں نے آگے سے نا جان بوجھ کے کہا کہ نہیں یار مجھے نہیں ضرورت ہے، آپ تو کہتے تھے کہ میں مینولی کر لوں گا سارا کام، تو کرتے رہو بس ٹھیک ہے. صحیح تو کہتے ہیں پھر ایک دن وہ سامنے والا جو ملازم تھا وہ چلا رہا تھا وہ مشین، تو پھر مجھے کہتا ہے صاحب جی ویسے مشین کنے کو دی آج؟ تو کہتے ہیں میں اس کا کافی دیر نا مزہ لیتا رہا، آخرکار اس نے اسے مشین لے دی. اچھا اچھا کہتے ہیں میں اتنا حیران ہو رہا تھا دیکھ دیکھ کے اسے اور ہنس رہا تھا. نہ اسے وہ مشین چلانی آتی ہے، کدی مشین اگے دوڑ پہندی سی، کدی وہ بیچارہ مشین دے کے نس رہے ہیں، ہائے نہ اسے پتہ ہے کیسے چلانی ہے کیسے نہیں. لے لی اس نے اور پھر اس کو دیکھ رہا ہے ساتھ مشین پکڑ کے. اللہ اس نے اسے لے کے دی، مگر یہ ایک نا جی سائیکولوجیکلی ہم پھنس گئے ہوئے ہیں ہاں اس چیز پہ کہ اس کے پاس کیوں، کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے. بالکل ایسے ہی غریب سے غریب آدمی جو ہے نا جی وہ اب اپنی سطح پہ ہی بے شک وہ لڑ رہا ہے ان خیالات کے ساتھ، وہ مبتلا ہے اس بیماری میں. ایمان کمزور ہوتا ہے نا. ہاں یہ بات ہے، ایمان